ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفئوا المصابیح اذا رقدتم وغلقوا الابواب واوقوا الاسقیة وخمروا الطعام والشراب وفي رواية فأغلقوا الباب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وفي رواية واطفئ مصباحك واذكر اسم الله صحيح البخاري وفي رواية فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء صحیح مسلم۔ جب تم سونے لگو تو دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کے منہ باندھ دو، کیونکہ شیطان بند مشکیزوں کو نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، کیونکہ شیطان ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اور اللہ کا نام لے کر اپنے دیے بجھا دو۔ لہذا جب آپ سونے لگیں تو بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دیجیے، بسم اللہ کہہ کر اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دیجیے، بسم اللہ کہہ کر اپنے برتن ڈھانک دیجیے اور بسم اللہ کہہ کر اپنے دیے بجھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ صحیح مسلم، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ لہذا جب آپ جنگ کے لیے آمادہ ہوں تو بسم اللہ کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدكم الى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه وفي رواية البخاري 3 مرات وفي رواية مسلم وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فَلْيَسْتَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ صحیح البخاری وصحیح مسلم۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو اپنے کپڑے کے ایک کونے سے بستر کو بسم اللہ کہہ کر 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا تھا۔ پھر جب لیٹنا چاہے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹے۔ لہذا جب آپ سونے لگیں تو بسم اللہ کہہ کر بستر کو 3 دفعہ جھاڑیے، اور جب لیٹنے کا ارادہ ہو تو سیدھی کروٹ یعنی دائیں پہلو پر لیٹیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گدھے نے ٹھوکر کھائی تو میں نے کہا شیطان ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنك اذا قلت تعس الشیطان تعاظم الشیطان في نفسه وقال صرعته بقوتي وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب رواہ احمد و ابو داود سندہ صحیح۔ یہ نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو جائے، یہ کہو گے تو شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور کہے گا میں نے اپنی قوت سے اس کو پچھاڑ دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جائے گا۔ لہذا جب سواری کا جانور ٹھوکر کھائے تو بسم اللہ کہیے۔ عن علی بن ربیعہ قال شہدت علی رضی اللہ عنہ وأتی بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب
قال بسم اللہ۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، انہیں سواری کے لیے ایک چوپایا دیا گیا، جب انہوں نے اپنا پیر رکاب میں ڈالا تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فلما استوى على ظهرها قال الحمدللہ، پھر جب پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ ثم قال الحمد للہ ثلاث مرات ثم قال اللہ اکبر ثلاث مرات، پھر 3 بار الحمدللہ کہا اور 3 بار اللہ اکبر کہا۔ ثم قال، پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں۔ ثم ضحک، پھر علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ فقیل یا امیر المؤمنین من ای شیء ضحکت، میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کس بات پر مسکرائے؟ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک فقلت یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا ہے، پھر آپ مسکرائے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس بات پر مسکرائے؟ قال ان ربک یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سندہ صحیح۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، لہذا جب آپ سواری پر بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، پھر سیدھا بیٹھ جانے کے بعد الحمدللہ کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا سوا تیرے کوئی نہیں۔ مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، لہذا آپ کی اسوہ ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرنا شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.